ایک ایسی بات ہوگی جو خود ایک نئے واقعے کا سبب تیزی سے واقف آ رہے اور غصے سے بھرے ہوئے، اتنا دھوکہ، ایسا فراڈ، ایسا فریب، ایسی چال بازی، اس کے والے کے خلاف ان کے دل میں غصہ، اچھا کہ مجھے تفصیل بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں پر کتنا کیا، یہ تو وجہ ہے قبیلہ بنو عامر ہی نے ہمیں کیا ہوگا، کیونکہ اسی کا خالد مقام تھا، وہ مجھے پکڑ کے لایا اور ہم لوگ گئے بھی اسی قبیلے میں تھے، یہ یہی سمجھ رہے ابھی ذہن میں رکھیے گا، غلط صحیح چلتے چلتے مجھے بھی کوئی قریب انہیں قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی راستے میں چل رہے عمر ابن امیہ نے ان کو دیکھا، مجھے دل میں غم و غصہ، شہادت وہ تلوار بدل میں چلے، تلوار نکال کے دونوں کے گردن پھوڑا، اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا اور پھر مدینے میں آئے، اسلام کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول یہ پورا واقعہ پیش آیا، پیغمبر اسلام واقعہ سن اتنا دکھ ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق کہ اس کا مہینہ یہ چاہیے جو پیغمبر اسلام نے نمازیں پڑھی ان کے قنوت اس غیر معونہ کے جو مجرم، جو ظالم، یہ دھوکے باز افراد ان کا نام لے کے پیغمبر قنوت میں ان کے بد دعا کرتے رہے اور لعنت بھیجتے رہے نماز کے قنوت ان کا نام لے کے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ایک چیز اور واضح ہو جائے کہ اسلام کفر کو برداشت کر لیتا، وہ قباضی اور فریب کو برداشت نہیں کرتا، اور اسلام پر طائف جہاد نہیں ہو، اور اسلام پہ مکے میں قتل نہیں، اور اسلام پر عہد کے میدان میں قتل ظلم نہیں ہو، پیغمبر نے کبھی ان ظالموں کا نام لے کے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ واحد وجہ کو ملتا ہے کہ نام لے کے بد دعا کی جا رہی، اس لیے کہ طائف کے لوگوں نے جو بھی کیا وہ آمنے سامنے آ کے مقابلہ کیا، عہد کے میدان میں جو بھی وہ میدان چل رہا، مگر اس واقعے کے اندر دھوکہ دیا گیا، یہ کہہ کے لے جایا گا کہ ہم اسلام سکھا جاتے اور جنگل میں لے جا کے مسلمان مبلغین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو اسلام کی نگاہ میں کفر سے زیادہ، اسلام کی نگاہ میں ظلم سے زیادہ بڑا تو نہ کسی کو فریب دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کرنا کہ وہ اللہ کا رسول جو پتھر کھا کے بد دعا نہیں کر رہا، وہ اللہ کا رسول کوڑا پھینکا جائے اور بد دعا نہیں کر رہا، وہ اللہ کا رسول جو میدان عہد میں چاروں طرف سے اس سے حملہ ہوا، بعض مسلمانوں کے مطابق تو دندان مبارک شہید ہو گئے، بد دعا نہیں کر رہا، لیکن جو واحد موقع جاتا ہے یہ پیغمبر کے صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھے، نام لے کے ایک ایک کا نام لے کے پیغمبر بد دعا کر رہے، خیر یہ تو پیغمبر کا دکھ ہے، لیکن جب عمر ابن امیہ واقعہ مکمل کیا تو پیغمبر کے دل ایک دکھ یا ایک غم عمر کے بڑھ گیا، کہا کیا ہے عمر ابن امیہ لوگوں نے جو ظلم کیا وہ اپنی جگہ، لیکن جن دو آدمیوں کو تم نے قتل کیا یہ قبیلہ بنو عامر کے ہیں۔ عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم، اسی لیے تو میں نے اس کو قتل کیا کہ قبیلہ بنو عامر نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، اس قبیلے نے تو انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کا سردار کہتا بھی رہا کہ چلو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اصلی سردار نے تو کیا مان کے رکھی، ہم میدان میں نہیں آئے، اس قبیلے کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، وہ اطراف کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے کیا، اے عمر تم نے بے گناہوں کو مار دیا، یہ دیکھیے کافر ہے اور پیغمبر ان کے بارے میں غمگین، ان کے بارے میں پریشان، اے عمر وہ ظلم اپنی جگہ، لیکن یہ تو اسلام میں نہیں کہ ظلم کوئی کرے اور
البرا، ہمارے ساتھیوں امان کا وعدہ دے کے اپنے قبیلے میں بھیجا اور پھر دھوکہ دیا. یہ کیسا عرب نکلا؟ اسلام اور کفر کی بات کو چھوڑے. کفر میں پہلے ہی سے یہ رواج نہیں تھا، مہمان اور جس سے وعدہ کیا جائے اسے نقصان پہنچانے کا. اس نے دھوکہ دیا. حتیٰ یہ کہ بعض مسلمان شاعروں نے اس کی مذمت پہ کچھ نظریں بھی کہیں. وہ غم اور غصے کے عالم میں مدینے سے نکلا. وہ عقلی سردار جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا، اور اس غصے کے عالم میں گھوڑے کو دوڑا رہا. ایک مرتبہ گھوڑا کے قابو سے باہر نکلا اور وہ سڑک کے گر کے مر گیا. جس کا بیٹا سردار بنا اپنا پڑی، اسے جب پتا چلا کہ میرے باپ کی اتنی توحید فقط اتنی کہ آگے رکھنے سے پہلے دھوکہ کیا، وہ نیزہ لے کے اس کی تلاش میں گیا. اس نے نیزے سے حملہ کیا، مگر عجیب معجزہ پیش آیا کہ ادھر وہ سردار قبیلہ اس دھوکے باز سے حملہ کرتا، اللہ اس کی جان بچاتا. نیزہ اس کے پہلو میں لگا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا، تو خدا نے اس کی جان بچا. اس لیے جو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس کو بددعا دے چکے تھے، جب وہ شروع میں پیغمبر پہ حملہ کرنے آیا کہ تیری جان بیماری کی وجہ سے جائے. پیغمبر اسلام کی بددعا جو نہ کہ نیزے سے حملہ بھی ہوا، نیزہ پہلو میں لگا اور کوئی نقصان نہ پہنچا. لیکن وہ آدمی گھبرا گیا، آپ کی ٹہرا میں گیا. ایک چھوٹے سے قبیلے کے پاس مہمان ہے، اس کی چھوٹی انگلی میں حدود نکلا اور کسی حدود نے طاعون کی بیماری کی شکل اختیار کی اور وہ اسی طرح میں تڑپ تڑپ سے اس طرح مرا کہ جن کا مہمان تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ طاعون بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری، یہ ہمارے قبیلے میں آیا. اس کا لاشا اٹھا کے جلدی ریت سے پھینکا، جب زندہ اسے جلدی ریت سے پھینکا اور وہاں بھی یہ تڑپ تڑپ کے مرا. اور پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اس قسم کے فریب دینے والوں اور دھوکہ دینے والوں کا انجام کتنا برا. یہ واقعہ بھی یہاں مکمل ہوا. اس کے سارے کرداروں کا انجام آپ کے سامنے آیا، مگر اسی وقت انتقام کی نیا پیدا ہوا کہ اب یہ دھوکے والے